کے نظام سے، اس شریعت کی حفاظت کے لیے جو نظام ہے مولا کا اور خدا کا، وہ نظام جس کو طریقت کا نظام کہتے ہیں، آل علی اور اولاد علی کا نظام کہتے ہیں، اس کے لیے یہاں پر اچھی نیت، خراب نیت تو یہ ہلاک ہے، مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ جو اس نظام کے اندر بھی خراب نیت کے ساتھ میں لوگ میری عزت کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، غلط نیت ہے یہ سور کھانے کی طرح سے ہے کہ اس راہ کے اندر میں لوگوں کی عزت کے لیے چلیں اور لوگوں کی عظمت کے لیے چلیں، لوگوں کی قدر کے لیے چلیں، لوگ قدم بوسی کرے اس کے لیے چلیں، لوگ پہلے دست بوسی کرے اس کے لیے چلے، یہ تو حرام ہے۔ یہ اس نظام کے اندر میں لوگ نہ پہچانے، دیوانوں کی طرح سے لوگ کہیں کہ لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، وہ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے نہیں، لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن دھن میں دھن، میری دھن، کیا دھن ہے؟ شریعت کے اندر میں تو نیت کا کرنا مستحسن ضروری ہے، نہیں کرے گا تو عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن اس شریعت کے سنبھالنے کی ذمہ داری جو آل علی اور اولاد علی کو اور اولیاء کے ذمہ قیامت تک اللہ اور اس کے محبوب اور مولا علی نے کیا ہے، تو اسی رخ کو تو صحیح کرنے کے لیے پیران کامل مریدین کو پٹکتے ہی نہیں تھے، جھٹکتے بھی نہیں تھے، بلکہ نچوڑ دیتے تھے کہ چل سارے اغراض سے نکل، پورا مال، پورا شہزادگی اور پوری بادشاہی کو بیچ بیچ کر لا کر خانقاہ میں لگا دیا اب کیا لگا رہا پوری برباد ہو گیا وہ، ہاں تو پھر اس کا اور کیا ہے؟ تو بولے کہ کچھ نہیں، صرف ایک گھر بچا ہوا ہے حویلی، تو چل اس کو بھی نکال کیا۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے وہ بھی بیچ کر آ کے پونجی کو لے کر آئے، تو لے کر آئے تو کیا ہے؟ تو بولے کہ یہ آخری پونجی ہے، جو گھر تھا ایک پہاڑی گھر بھی بکا دیا نا۔ کسی وقت میں ہم کہے تھے کہ ان نظاموں کے اندر میں چلنے کے لیے گھر کے بھگونے بیچنا پڑے بھی تو اپنی سعادت سمجھو، میرے غریب نواز اس امتحان میں نہ ڈالے تم کو مجھ کو، پھسل جائیں گے نا ہم، تم تو سنبھالنے والی ذاتیں سنبھالے گی غریب نواز کی، لیکن تو اہل شریعت کے لیے تو نیت کا ہونا ضروری ہے، بغیر نیت کے اس کا عمل قابل قبول نہیں، لیکن جن کو شریعت کی حفاظت کے لیے ایز اے ایگزامپل آئی ایس اگر بنا دیا جائے، قسمت سے ذمہ دار بنا دیا جائے، قسمت بنا دیں، تو پھر اب اس کو اپنی تنخواہ کی فکر ہوگی گی۔ ایک چپراسی یوڈیسی ہے، انہیں تو پہلی کا انتظار کرتے رہتا، کلکٹر پہلی کا انتظار کرتا ہے، تو اہل طریقت کے لیے اس کو اپنی جنت کی فکر اور اس کو اپنے لیے، میرے بچوں گہری بات ہو گئی ہے لیکن سمجھنا، اپنے رخ کو صحیح کرنا، شریعت میں جو چیز ضروری ہے جس کے بغیر شریعت قبول نہیں ہوتی وہ اچھی نیت کا کرنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہاں نیت کرنی چاہیے اور وہاں پر ٹارگٹ لگانا چاہیے کہ میں نفل پڑھوں تو اس کے اوپر مجھے یہ اجر ملے گا، یہ سنت پر عمل کروں تو بالکل، کیوں کہ وہاں پر شریعت کے نظام کے اندر میں ضروری ہے، یہ اس کا انکار نہیں کرنا، ضروری ہے یہ عمل کرنے پر۔ زکوٰۃ دیں گے تو مال میں برکت ہوگی، وہ نیت مستحسن ہے، ضروری ہے۔ ابھی بولے کہ نہیں ہم زکوٰۃ دے دیتے مگر وہ ہم کو مال کی برکت کی فضیلت کی، غلط بات ہے۔ شریعت کے نظام کے اندر میں نیت کا ہونا ضروری ہے، بغیر نیت کے شریعت قبول نہیں ہوتی، لیکن اس شریعت کو جس نظام پر ناز ہوتا ہے اور اس شریعت کی حقیقت اور شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اہل شریعت پر خدا نے نہیں رکھی، دینداروں پر نہیں رکھی، وہ تو ملازمین ہیں کہ کر کے اس کا بدلہ ان کو دنیا میں بھی مل جائے گا، اس کا بدلہ ان کو قبر میں، ان کا آخرت کو، اس پر ان کی نظر ہوگی۔ شریعت کے نظاموں کے اندر میں تو نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت کرنے دو ان کو، مذاق مت اڑاؤ ان کا، فضیلتیں ان کو دین کی بتاؤ، فضیلتوں کی بنیاد پر اہل شریعت کو کھڑے کرو۔ کیوں وہ فضیلتیں تم کس جرت کے ساتھ میں حماقت کرتے ہو کہ احادیث میں جس کی فضیلتیں آئی ہے اس شریعت کی ان فضیلتوں کو میرے آقا نے احادیث میں بیان کیا ہے، اور تم کس جرت کے ساتھ ان احادیث کا انکار کر دیتے ہو؟ تو نوکری کر کے تنخواہ کو دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ تجھے اگر قسمت کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے یا دنیا کے مالک کی نگاہ کرم نے
یا مولا علی نے یا غوث و خواجہ نے طریقت کی نظام کی الف کے لیے ہی اگر قبول کر لیا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ مشکل ہوگی، الف کے لیے ہی قبول کر لیا ہے، سلسلے ہی میں داخل ہو گیا ہے، خانقاہوں ہی سے وابستہ ہو گیا ہے، تو وہاں پر پھر سب سے پہلے تو یہاں ہلکی نیت والا نہیں چلے گا، بلکہ سب سے پہلے تو بھری نیت والا خاندانی آدمی چلے گا، اس کی نیت بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ طریقت کے نام کے اوپر لے کر یہ گمراہ ہو جاتا ہے کہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، تو کہاں ہے؟ شریعت کا بھی نہیں ہے تو طریقت کی تو تجھے ہوا ہی نہیں ہے نا۔ کیوں؟ شریعت کس کی ہے؟ شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے، شریعت کی فضیلت ہے تو میرے آقا نے احادیث سے بیان کی، بخاری اور مسلم کے اندر میں ہے کہ نہیں احادیث؟ شریعت اللہ کی نہیں ہے، اللہ نے جو شریعت دی وہ تم کو مجھ کو نہیں دی، اپنے محبوب کو دی، اور محبوب نے تم کو مجھ کو دی، تو جو شریعت میرے مصطفیٰ نے تم کو مجھ کو دی ہم اس کی ناقضی کر سکتے ہیں کبھی؟ ایک ایک سنت کو معلوم کر کر کے عمل کرو، بیٹھو کیسے، پیو کیسے، دیکھو کیسے، بیوی بچوں کے ساتھ کے تعلقات کیسے، گھر کیسا ہو، یہ کیسا ہو، ایک ایک چیز کو میرے آقا نے، شریعت کس کی ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ہے نا، تو تم کیسے عاشق رسول کہ میرے آقا کی شریعت کو توڑ دیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے دی ہے شریعت، دی کہ نہیں دی؟ تو ہم اپنے آقا سے چاہنے والے ہیں، عاشق ہیں، تو شریعت سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ گمراہیت کی بات ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طریقت والے تو شریعت کی ہم کو ضرورت نہیں، وہ زندیق ہے، وہ شریعت میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی کون انکار ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ اولیاء حالانکہ اس شریعت کی ذمہ داریوں سے ولایت کے مقامات میں اللہ ان کے شریعت پر کامل ہونے پر ان بندوں کو پسند کر کے اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو جیسا دو جہاں کے مالک میرے آقا پر شریعت اور نماز فرض نہیں تھی، لیکن نماز فرض میرے آقا کی امت پر تھی، تو میرے آقا نے فرض، اللہ نے میرے مصطفیٰ پر نماز فرض نہیں کی تھی، دین میرے مصطفیٰ پر فرض نہیں، لیکن امت کو بتانے کے لیے خود اس کا اہتمام کیا۔ اللہ نے تو فرض نہیں کی، لیکن اتنا اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں کیا؟ امت کو بتانے کے لیے۔ ایسے ہی ولایت کے مقام پر جب ایک بندہ خدا کے قرب کی ان منزل کا دھوکہ نہیں کھانا، خطرات بہت ہے یہاں پر، دین سے چاٹی مارنے کا نام اگر یہ طریقت بنا رہا ہے تو یہ گمراہ ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے نمازوں کی، ہم کو وقت پر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم کو تہجد کی ضرورت نہیں، ہم کو اوابین کی ضرورت نہیں، تو دھوکہ کھا رہا ہے یہ بیچارہ، قابل رحم ہی ہے، زندیق ہو رہا ہے۔ سنتوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اس طریقے پہ کرنا کیا ضروری ہے؟ نعوذ باللہ، گمراہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب کی امت میں سے میرے آقا جب دین میں وہ تکمیل پا لیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کو، اب تمہارے میرے آقا اس بندے کو اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ یا اللہ میرا ایک امتی ایسا تیار ہوا تو اس کو قبول کر۔ جب میرے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے کو بھیجتے ہیں تب جا کر اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دوست بناتا ہے۔ اب وہ ولایت کا وہ مقام ہوتا ہے جو خدا کی دوستی کی صورت اس بندے کو میرے مصطفیٰ کے بھیجنے پر کہ میرے اس امتی سے اللہ تو بھی تو خوش ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو بعض بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ، بعض بندے بہت کم ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو، میرے محبوب آپ نے میرے لیے اپنی ان امتیوں کو تیار کر کے مجھے دیا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھے رہنے دو میرے پاس میں۔ ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے قبول کر لیتا ہے تو ان پر سے شریعت کی گرفت ختم ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر سنبھل کر کہہ رہا ہوں، گمراہ نہیں ہونا ذمہ داری میری نہیں ہے۔ ان مخصوص بندوں پر ہزاروں اولیاء ہوں گے، لیکن ان میں ایک آدھ دو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پسند کر کے شریعت کی گرفت سے وہ نکل جاتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت میں رہتے ہیں، اللہ کی گرفت میں رہتے ہیں۔ اللہ کی گرفت کا کیا مطلب؟ اب ان کے لیے اللہ کی مرضی راست ان کے لیے ہوگی، چل جنگل میں بیٹھ کے رہے، بس ٹھیک ہے فلاں جگہ بیٹھ کے رہے،
मस्त उसी में मौज मस्ती में। अब वो नमाज नहीं पढ़ रहा उन्हें, और रमज़ान में खा रहा पी रहा, और वो नहीं कर रहा, हज नहीं कर रहा ज़िंदगी भर। अब वो अल्लाह की गिरफ्त में, वो मजसूब है। मजसूब पर शरीयत का तकल्लुफ नहीं है। लोग क्या समझते, अरे ये औलिया वाले दीन को छोड़ देते हैं। दीन को छोड़ने वाले औलिया थोड़ी होते, वो उस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं कि मेरे आका ने उसको पसंद फरमाकर रब के लिए तोहफे के तौर पर दिया, और रब ने उसको कबूल कर लिया और कहा कि और अल्लाह को उनमें से एक आध दो, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तफसीर की किताबों में है मौजूद कि एक बंदा वो था कि कहा कि बारिश तो नहीं हो रही है, मूसा तुम्हारी दुआओं पर बनी इसराइल, नौज़ुबिल्लाह, नबी की दुआ तो कबूल होती है, लेकिन जल्दी अगर होना है तो एक बंदा हमारा एक है जो जंगल में पड़ा हुआ है, जाके वो अगर कहे तो मैं बारिश बरसाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं नबी और मेरी दुआ बनी इसराइल की दुआ, और ढूंढते निकले हुए हैं, कहाँ है वो तेरा बंदा, कहाँ है वो तेरा बंदा। ढूंढ ढूंढ कर थक गए, थक कर वापिस हो रहे थे। दीवाने ही होते हैं जो हकीकत में तरीकत के सिपाही होते हैं, मक्कार बच बचाने वाले, हीले हवाले करने वाले, ये तो खतरे में पड़े हुए रहते हैं। कुछ नहीं होकर भी बहुत कुछ समझ लेते हैं। तो वापिस हो रहे थक थका के कौन सा बंदा छुपा हुआ है अल्लाह मियां। तो जैसे वापिस हो रहे थे, एक पगडंडी से देहात के आ रहे थे, तो वहां पर एक बड़े मियाँ अपने हाल में बैठे हुए घास को खींच रहे। इनकी जबान से निकला मूसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह में इतना ढूंढा मगर मिले तो नहीं उन्होंने। तो जैसे इनकी जबान से निकला तो उन्होंने कहा कि आए मूसा जो बनी इसराइल के नबी हैं, क्यों अल्लाह से शिकायत कर रहे हो ना, मैं यहां पर मौजूद यहां पर। और मूसा कहे का नाम होता ही, वो तो करवा देते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया का निजाम बताने के लिए। ऐसे ही करामतें औलिया की अपनी जाती चीज नहीं होती, बल्कि अल्लाह निजाम विलायत के समझाने के लिए औलिया की करामतों को अपने नेक बंदों से उस जमाने के उनके हाथों पर जाहिर करवा देता है, उनकी जबानों से। मुर्दों को जिंदा भी करवा देता है, कैंसर वालों का शिफा भी करवा देता है, बे औलादों को औलाद भी दिलवा देता है, और क्या क्या खुदा जो कुछ कर सकता है, खुदा के वली से अल्लाह ताला वो सब कुछ करवाता है, कोई शक नहीं। करामतुल औलिया हक़्क़ुन हदीस में समझ में आएगा। अब जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने पलट के देखा मेरा नाम कौन ले रहे, तो कहा कि मैं ले रहा हूं ना। अरे तुम तो बोले कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम? नहीं समझ सके, नहीं समझ सके, नहीं बोले कैसा मालूम? तो जिसने तुमको ढूंढने के लिए भेजा उसी ने बता दिया। समझ गया, आप ही जना वहां। ये निजाम सब रब का होता है, विलायत का निजाम किसका होता है, और वो सारे निजामों को सेट करके सपेट करके चलवाता है। उन मामलात के अंदर अपने वजूद को महसूस करना ये गुमराहियत है। मेरी वजह से ही हो रहा है, मैं ही करने से हुआ, मैं ही करने से हुआ, ये बात फिर वहां पर नुकसानदेह हो जाती है। इसलिए जरा ज्यादा नजर अपने निजामों पर और अपनी मेहनतों पर, अपने दिमागों पर आती है ना, तो फिर वहां पर बुजुर्गान दीन भी अगर वाक़तन उनका निजाम है ना, तो वहां पर क्या करवाते मेरे गौसो ख्वाजा भी या पीर कामिल भी जानबूझकर उसके इख्तियारात के खिलाफ में फैसले करवाते हैं, ताकि समझ में आ जाए कि तू ये समझ रहा था कि मेरी वजह से, तेरी वजह से नहीं, हम जो चाहते हैं वो होता है। कितने तुम्हारे सामने कौन से हीलों की वजह से महरूम हो गए, हुए कि नहीं हुए? क्या अपने बारे में अपने आप को हम खतरे में डालना चाहते हैं? अगर बचना चाहते हो तो सिर्फ एक वाहिद रास्ता है इस राह के अंदर में कि अपने दिल को इस निजाम के काबिल बना लो, अपने को हर लम्हे इस निजाम का कर्जदार समझो। क्या समझो? हलकट नहीं बल्कि वजनदार, कि मुझसे कुछ नहीं हो सका, सबसे नहीं, दूसरे नहीं करे ये नहीं, मुझसे कुछ नहीं हो सका। अल्लाह तबारक व तआला के पास में मेरे आका, और वो उम्मती कितना खुश नसीब होगा जिसको मेरे मुस्तफ़ा उसके दीन पर, उसकी शरीयत पर एहतमाम की वजह से उसको पसंद करके अल्लाह की बारगाह में भेजते हैं कि या अल्लाह, ये मेरे उम्मती को मैंने दीन और शरीयत के ज़रिए से पसंद किया और अच्छा किया, मेकअप किया, बच्चे को अच्छा सजाया, या अल्लाह तो इसको कबूल कर ले, पसंद कर ले। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उन औलिया इकराम को अपनी दोस्ती का सनद देने के लिए विलायत कहाँ मिलती? पीर की देने से की विलायत माँ से मिलती, अल्लाह से। कबूलियत मेरे मुस्तफ़ा के नारायण पाक से मिलेगी, लेकिन विलायत की सनद अल्लाह देता है ऐसा, क्योंकि वली के माने ही है दोस्त के, और किसका वली? अल्लाह, अल्लाह का वली।
تو اللہ کی دوستی کا اپارٹمنٹ یہ عبداللہ کرے گا کیا؟ یہ پیر کرے گا کیا؟ نہیں، وہ ہے اللہ ہے، وہ جس کو اپنا دوست بنائے وہی ولی۔ اور اللہ کے بارے میں ولی کون سے رہتے ہیں؟ جو شریعت کی تکمیل اور عظمت اور محبت کے ساتھ، سنتوں پر عمل کے ساتھ اور شریعت کی قدر کے ساتھ، کہ جان چلی جائے لیکن کوئی سنت کی ناقدری نہ ہو، مر رہے ہیں تو بھی کبھی سر کے اوپر چادر ہے، کبھی پیروں پر ہے، کیا سنت مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ کتنا اہتمام ہے جی، ہم لائٹ لے لیے تو بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ جب یہ کامل ہوتا ہے، میرے آقا اس کو چاہ لیتے ہیں، تو پھر ایسے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ بھیجتے ہیں، یا اللہ یہ میری امت، اس امتی کو میں نے تیار کیا، تو اس کو قبول فرما۔ تو رب العالمین اپنی دوستی کی سند ولایت کی عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے معلوم ہے؟ بتا دوں عرش کی بات بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو میرے آقا کی طرف سے دیے ہوئے اپنے امتی کو، ان اولیاء کرام کو سجا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اچھا یہ اولیاء، یہ اولیاء۔ ان میں سے بعض اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت میں مکمل ہونے کے بعد شریعت کی گرفت کو اس پر سے ڈھیل کر اللہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ یہ میرے لیے رہنے دو، میرا یہ کھلونا ہے، میں اب اس سے کھیلوں گا۔ اللہ کھیلتا ہے، اللہ کے دوست ہے، وہ پیدا نہیں کیا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ شرک نہیں ہے، لیکن دوست تو ہے نا قرآن پاک میں۔ کوئی بدعقیدہ سوال کرے تو میں جواب دوں گا، جو پیدا نہیں ہے۔ اب اللہ کے ساتھ اللہ کو کھیلنے کی ضرورت پڑی، کھلونے کی ہے بابا، اولیاء اکرام ہوتے ہی وہ ہیں۔ ان میں سے مخصوص اولیاء وہ ہوتے ہیں، لاکھوں اولیاء کے اندر میں سے کچھ 1 2 4 ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو میرے آقا کی بہت زیادہ محبت ملی بھی ہوتی ہے۔ تو اچھا یہ میرے محبوب کا بہت زیادہ چاہیے نا، تو میرے محبوب اب آپ کے پاس میں رکھو یا مجھے میرے پاس میں دے دو۔ اب ان کو شریعت کی گرفت سے وہ نکل جاتے ہیں نا۔ اب شریعت کی اصطلاح کے اندر بھی گمراہیت نہیں ہے، مجذوب جو ہوتا ہے اس پر شریعت کا تکلف نہیں۔ اور ایک بات بھی بولوں، جو مجذوبیت کے مقام پر ہے اس کو وہ مجذوب ہوتا ہی نہیں جس کو ہوش ہو، اور مجذوب اچھا جس کو ہوش نہ ہو اور وہ خود کو ولی کہلوائے، یہ بھی تو مجذوب نہیں ہے، وہ بھی تو مجذوبوں کے نام پر ایک کلنک ہے۔ چرس پیتے ہوئے، گانجا پیتے بیٹھا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا لٹا بالا ایدی بن کر بیٹا، کھانا پینا نہانا جان پہ آ گیا۔ اب اس کا ولی میں ولی میں ولی، اب لوگ جا کے عقیدت کے اندر میں پیرا دوار ہے، وہ قلندر ہے، وہ ہے، وہ نہیں رہتا۔ اس کو تو خود اپنا ہوش نہیں رہتا، جس کو اللہ اپنی گرفت میں لیتے رہتے وہ تو اس کے ساتھ میں راز۔ اور اکثر ایسے جن کو اللہ اپنی گرفت میں لیتا ہے پھر دنیا میں نہیں رکھتا۔ اور مجذوب وہ شریعت میں حجت اور دلیل نہیں ہوتا۔ ارے وہ مجذوب نماز نہیں پڑھتے نا، وہ قلندر، اس واسطے ہم بھی نہیں پڑھیں گے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ بے دین ہو گیا۔ مجذوب جو ہوتے ہیں، جو واقعی حقیقی مجذوب ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے جذب کا اور مقام قلندری، کہ پھر ان کو حجت نہیں بنایا جا سکتا شریعت میں کہ انہوں نے کرے اس لیے ہم بھی نہیں کرتے، انہوں رمضان میں کھا رہے اس لیے ہم بھی کھاتے۔ بالکل نہیں، یہ گمراہیت ہے۔ شریعت اور دین کا اس کے اوپر تو حد نافذ ہوگی، اس کا تو سر قلم کر دیا جائے گا۔ مجذوب دین کے اندر میں حجت نہیں ہوتا، اس لیے طریقت کی راہ میں چلنے والے نرم نوارا دیکھ کر ہم اپنے آپ کو قلندر خالی کپڑے پہن کر نہیں بول لینا۔ کیوں کہ قلندر اور ان کے وہ جو مجذوب رہتے ہیں وہ دین میں حجت نہیں ہوتے، دین میں ان سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ اور اکثر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت پر کرم فرما کر جن کو اللہ تعالیٰ مجذوبیت کے قلندری کے مقام پر، تو ان کو عام طور پر بستیوں میں آبادیوں میں نہیں رکھتا، بلکہ ان کو تنہائیوں میں پہنچا دیتا ہے۔ لوگ ان کو، جیسے تاج الاولیاء کا معاملہ ہوا نا، جیل، اب لوگ پریشان کر رہے، یہ وہ ایک آفیسر دیکھا، وہ کرا، یہاں بھی پریشان ہو گئے، تو یہاں نہیں چھٹی ہوئی، کیسا چلو جیل میں چل جانا، خود چاہ کر وہ جیل میں چلے گئے تھے۔ تو یہ وہ ایک مقام ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مجذوبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، شریعت کی گرفت سے وہ نکل جاتے ہیں، جب شریعت ان پر واجب ہی نہیں ہے تو پھر شریعت کا الزام ان پر لگانا غلط ہوگا نا۔ یہ عام طور پر اہل شریعت سے یہ ہر صدی کے اندر میں گناہ ہوا، جرم ہوا، پہچان نہیں سکے،
مجذوبوں کو بھی انہوں نماز کیوں نہیں پڑھتے، انہوں روزہ کیوں نہیں رکھتے، اور انہوں ویسا بول دیا، انہوں وہ کلمہ اتنا عادت پڑے، قتل کر دیے، شہید کر دیے، اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے بیچارہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی باوجود بڑے کمالات کے پھنسے ہوئے وہ اسرائیل کے اندر میں، ان کو بھی ان کی درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ لیکن مجذوبوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے، قلندر اور مجذوب جو ہوتے ہیں ان کی بات کیا، ان کا کیس کیا ہوتا معلوم ہے کہ یہ شریعت کی گرفت سے نکل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راست اپنی گرفت میں ان کو لے لیتا ہے، اور ان کو امت کی حفاظت کے لیے بہت صدیوں کے اندر میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجذوب کو دنیا میں ظاہر کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے شریعت کی ناقدری کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ یہ سننا شروع کرتے ہیں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے بھائی، روزے رکھنا ضروری نہیں، اس واسطے کہ وہ اللہ کے ولی ہے نا، انہوں بھی نہیں کرتے تھے، انہوں بھی، تو یہ شریعت کی اس سے ناقدری ہوتی ہے۔ تو اللہ جیسے ان بندوں کو جو واقعتاً زیادہ پسند ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنی گرفت میں لے کر ان پر شریعت کا کوئی تکلف نہیں رکھتا، ان کو اس لیے ہوش میں رہ کر راہ طریقت میں میرے آقا کے چہیتے بنو، پنجتن پاک کے چہیتے بنو، غوث و خواجہ کے چہیتے بنو۔ کبھی مجذوبوں پہ عاشق اللہ بننے کی دعا مت کرو، مجذوب بننے کی دعا مت کرو، قلندر بننے کی دعا مت کرو، کسی سے قلندر بننے کی دعا بھی مت کروا لو، کیونکہ وہ بہت نازک امتحان رہتا ہے وہ۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں مجذوب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں رکھتا، بلکہ ان کو کیا کرتا ہے، کوئی نالی کے کنارے، کوئی جھاڑ کے کنارے، کوئی بستی سے آپ دور، کسی جنگل میں، کسی قبرستان میں، کسی ویرانے میں، اور بھی اللہ تعالیٰ کے اور نظام بھی ہے، اور بھی نظام ہے۔ پھر کیا کر دیتا معلوم ہے، بولوں گے لوگ پریشان ہو جائیں گے، تلک لگوا دیتا، غیر مسلم کے بھجن کے مندر کے پاس میں بیٹھے ہوئے رہتے، یہ مسلمانوں سے تو پیچھا چھوٹتا رہتا، اس کو کیا کرنا ہے، پوری زمین اللہ کی ہے، مسجد میں بیٹھنا کیا، اس کو مندر کے سامنے جا کے بیٹھنا کیا ہے، وہ بھی کروا دیتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو، اچھا ہر جو بیٹھا ہوا وہ نہیں ہے، وہ تو صدیوں میں ایک آدھ کو اللہ تعالیٰ آبادیوں میں رکھتا ہے، باقی مجذوب اور قلندروں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عوام کے اور شہروں سے ہٹا دیتا ہے نظروں سے۔ اس لیے قلندر اور مجذوب جو ہوتا ہے وہ شریعت میں حجت بھی نہیں ہوتا، اور ان کو دلیل بھی نہیں بنایا سکتا، انہوں یہ کر اس لیے ہم کرتے ہیں اور انہوں ویسا کرے۔ اس لیے بعض کے بارے میں کہہ رہے وہ اللہ کے ولی صاحب مانتے، مگر انہوں دیکھتے دیکھتے زڑ 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 کہ یہ بوٹ اور رکھی ہوئی تھی شراب کی، وہ پی لیے بولے۔ اور پھر اہل طریقت بھی یہ تمنا نہ کرے کہ ہم بھی مجذوب، ہم بھی قلندر بنا دیے جائے، اور کبھی کسی مقام کے اوپر ان قلندروں سے ملاقات، اپنے حصہ بنا دو بھی نہیں بولنا، اپنے حصہ بنا دو بھی نہیں بولنا، ہوا تھا نا باقی باللہ، کیا تمنا ہے، اپنے حصہ بنا دو، نہ کو اور کچھ دے مانگ لے، اور کچھ دے مانگ لے، نہیں بولے کوئی مانگ، کیا ہو گیا، تھوڑے دیر باہر نہیں نکلا کہ دم نکل گیا اس کا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کی گرفت سے نکال کر اپنی گرفت میں جب لے لیتا ہے تو ان میں مجذوب اور قلندروں کے اس مقام پر کہ ان کو صرف اللہ سے مطلب رہتا ہے، اللہ کی گرفت میں رہتے ہیں، وہ اس کی منشا کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا تو بولے کہاں مسجد میں ملے گی، اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ملے گی، شریعت کے نظام میں ملے، وہاں کھیت میں ملے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے دوست تو مدرسوں اور مسجدوں میں نہیں، بلکہ اللہ کے دوست تو جنگلوں میں بھی بن سکتے ہیں اور کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ولایت کا معاملہ ان نظاموں کے ساتھ میں نہیں، نظاموں کا، ولایت کا نظام اللہ اس کے رسول کی پسند پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس طریقے سے بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد میں اولیاء کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ تو مجذوب اور قلندروں کی بات بول دیا، ان سے شریعت کو فائدہ نہیں پہنچتا، شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر نہیں ہوتی، شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری تو اولیاء پر ہوتی ہے، مجذوب و قلندروں پر نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے کہ ان کو معاملہ صرف اللہ سے رہتا ہے، وہ عاشق اللہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی گرفت میں رہتے ہیں، شریعت کی گرفت ان پر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ولایت کا مقام عطا فرما کر یہ آپشن کھلا ہوا ہے بہترین، کہ پھر اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے کہ میرے محبوب آپ کا یہ امتی مجھے بہت پسند آ گیا، اب ان اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کا مقام عطا فرما کر ان کو دین کی طرف میں بھیج دیتا ہے، دین کی طرف میں، اپنے محبوب کی دین کی طرف میں بھیج دیتا ہے، یا کسی بھی اللہ کے دین کی طرف میں بھیج دیتا ہے۔ اس لیے اور قوموں کے اندر بھی اولیاء ہوتے ہیں، انکار نہیں کرنا، بات بڑی تفصیل طلب ہے، لیکن اولیاء کو ڈھونڈنے کے چکر میں ارے بابا تو کہاں پہچانے اولیاء کو، شیطان کو نہیں پہچان سکتا تو ولی پہچان سکتا ہے،
ولی راہ ولی شناخت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ولایت کے بعد میں انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنا دوست بنا کر ان کو اپنے محبوب کے دین کے لیے بھیج دیتا ہے کہ جہاں سے آئے تھے اسی آقا کے نعرے پاک میں چلے جاؤ۔ اور پھر ان میں سے مولا علی کے حوالے جن کو کیا جاتا ہے، پھر میرے آقا دو جہاں کے مالک اللہ کے دوستوں کو، اپنے ان سچے امتیوں کو مولا علی کے حوالے کرتے ہیں کہ اے مولا اب دین کو سنبھالنے کی ذمہ داری اب میرے آقا نے، اللہ نے میرے آقا پر وزن نہیں رکھا۔ کیوں کہ خدا کی قسم وہ اللہ کے محبوب ہے۔ اللہ تو اپنے محبوب کو صرف چاہتا ہے کہ تم مجھے دیکھو میں تم کو دیکھوں، سمجھے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرا کام یہ ہے کہ میں تمہارے ذکر کو بلند کروں۔ اللہ کو اپنے محبوب سے فرصت ہی نہیں ہے۔ اب دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنے ان اللہ کے اولیاء کو، دوستوں کو اپنے دین کے لیے جن کے ذریعے سے حفاظت کروانا ہوتا ہے، ان اولیاء کو پھر مولا علی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دو جہاں کے مالک ان اولیاء اکرام کو پھر اپنے دین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرما کر اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے، اور جن کو میرے محبوب اپنے دین کے لیے استعمال کرنا ہے، ان کو ولایت دے کر دین پر پھر وہ سختی کے ساتھ میں عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ شریعت کے ناقدرے نہیں ہوتے، شریعت کے ناقدرے نہیں ہوتے، بلکہ وہ عزیمت کے ساتھ میں شریعت پر عمل کرنے والے لوگ، 5 وقت کی نماز کو چھوڑنے والے، تہجد کو چھوڑنے والے، فرض کو چھوڑنے والے۔ لیکن وہ اولیاء جن کو میرے مصطفیٰ اپنے دین کے لیے کہ میرے رب کے اولیاء میری امت کے میرے دین کی حفاظت کرو، تو پھر روزانہ 1,000 نفل پڑھنے والے ہوتے ہیں، تہجد کبھی چھوڑنے والے نہیں ہوتے۔ کیوں کہ وہ اولیاء رب کی طرف سے میرے آقا کو دیے گئے، اور آقا نے ان اولیاء کو اپنے دین کے لیے استعمال کیا۔ کیا کیا؟ اولیاء کی قسم بیان کر رہا ہوں میں۔ اس لیے غوث الاعظم سے ثابت ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی۔ غریب نواز رمضان کے اندر میں 2 قرآن پاک سنا کرتے تھے، اور وہ اولیاء تو ولایت کے مقام کو حاصل کیے، ان کو مغفرت کی، جنت کی فکر نہیں، اس سے تو اللہ تعالیٰ مطمئن کر دیا، میرے آقا نے ان کو اپنے دین کے لیے دے دیا۔ تو پھر وہ اولیاء دین پر اتنی سختی سے چلتے کیوں ہیں؟ کیوں چلتے ہیں؟ چلنے کی وجہ سے دین کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ ان پر دین نہیں رہتا فرض، مگر دین کے خاطر لوگوں کو بتانے کے لیے وہ دین پر اتنا عزیمت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے بھی اپنی ظاہری طور پر بیماری کی حالت میں، آتا نا روایتوں میں کہ 2 آدمی کے سہاروں سے نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب آقا پر فرض نہیں تھے تو پھر یہ مجبوری نعوذ باللہ تھی نہیں تھی، لیکن امت کو بتانا مقصود تھا۔ اگر میرے آقا اس وقت میں اس بیماری کی وجہ سے اگر فرض نماز میں نہیں آتے تو بعد میں تو امت خالی زکام بھی ہوا نہیں، سنت ہے نماز کو نہیں جانا، مسجد میں بولتی تھی امت، سمجھ میں آئے گا؟ ایسے ہی اولیاء جن کو ولایت غوث و خواجہ کی صورت میں، غوث و خواجہ کی صورت میں جن کو ولایت عطا فرمانے کے بعد میں اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، اور میرے آقا نے ان کو دین کے لیے دین میں دے دیا، تو پھر وہ لوگ سختی کے ساتھ میں دین پر ایسے عمل کرنے والے کہ ایک سنت کو بھی وہ چھوڑنے والے نہیں ہوتے، اور ذرہ برابر سنت کو جانے کے اوپر ان کا خون کھول جاتا ہے۔ اپنے مریدین اور اپنے سلسلوں سے دین کی بڑی استحکام کے ساتھ میں اور استقلال کے ساتھ میں چلانے والے ہوتے ہیں وہ شریعت کے نظام کو۔ تو ایک تیسرا طبقہ اولیاء کا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کے پاس میں دیا جاتا ہے، تو پھر ان اولیاء سے دنیا کے نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ تو 2 جہاں کے مالک میرے آقا مولا علی کے حوالے کرتے ہیں ان اولیاء اکرام کو کہ یہ اللہ کے دوست تھے، کیونکہ دوستوں سے نظام چلتا ہے دشمنوں سے، اللہ کے دوستوں سے نظام اور کائنات چلتا ہے ہمیشہ، بارش بھی انہی کی مرضی سے، کائنات کا نظام بھی۔ تو پھر 2 جہاں کے مالک مولا علی کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ نظام عالم کے چلانے کی ذمہ داری علی آپ کے ذمہ ہے، اب لہٰذا یہ اللہ کی یہ دوست ہے اس زمانے کے، ان دوستوں کو آپ لیجئے اور ان کو استعمال کیجئے۔ تو مولا علی کی مرضی کہ وہ کسی بھی قوم میں ان کو بھیج دیں، رہ دیں۔ اس لیے جب نبیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کہ ہم نے ہر قوم کے اندر میں نبیوں کو بھیجا، ہر علاقے میں بھیجا، تو پھر قائم مقام اللہ تعالیٰ نبوت کو ولایت کے اندر منتقل کیا، تو اولیاء دوسری قوموں میں نہیں ہوتے، یہ کیسی بات ہے؟ ہوتے ہیں۔ تو پھر مولا علی ان اللہ کے نیک بندوں کو پھر قوموں کے اندر میں بھیج دیتے ہیں کہ تم برہمنوں میں چلے جاؤ، تم بنیوں میں چلے جاؤ، تم کنٹیوں میں چلے جاؤ، تم کھوجوں میں چلے جاؤ،
اور ان میں ان کا تعلق مولا علی کے ساتھ میں رہتا ہے. اس قوم کو انسانیت دینے کے لیے اللہ کے ان دوستوں کو ان قوموں کے اندر میں رکھتے ہیں, ان ملکوں میں رکھتے ہیں. سمجھ میں آ گیا اولیاء کی تقسیم؟ اس لیے ولایت کو بھی صرف ایک نظام کے ایک ہی اینگل سے, یہ کہ کیا نیمبو پانی کا نظام کرامت ہو رہی کی اور وہ ہو جاتا کہ ان کی دعا قبول ہوتی کہ آن لائن کامہ ہوتی کی, یہ کتنی چھوٹی سوچ ہے. اس لیے میرے بچوں اس نظام کے اندر میں غرض سے نکلنا ضروری ہے, اور غرض میں اپنی غرض سے, خود غرضی سے نکلو, اور اپنی غرض میں شریعت کے اندر میں نیت اور غرض ضروری ہے. طریقت میں غرض کو ختم کرنا ضروری ہے, کوئی غرض ہماری نہ رہے, بلکہ کیا ہو اس راہ کے سپاہی کی پہچان کیا ہوگی؟ یا غریب نواز اس خیرات نظام آباد کی اس خانقاہ کے صدقے میں سارے بچوں کو عطا کر دیجیے. یا غریب نواز کیا ہوگی کہ اپنے کو قرض والا سمجھے نظام کا, کیا سمجھے؟ مجھ سے حق ادا نہیں ہوا, میں کیا کر سکتا ہوں, میرے اوپر وزن ہے, میرے اوپر ذمہ داری ہے, اور میں وہ مجرم ہوں کہ ذمہ داری ملنے کے بعد میں اس کو پورا نہیں کر سک رہا ہوں. اور کیا ذمہ داری ہے, کیا قرض ہے, کیا وزن ہے؟ معمولی وزن اور معمولی ذمہ داری نہیں ہے میرے بچوں. اگر وابستہ ہوئے ہو خانقاہ محمدی سے تو پوری دنیا کے خیر کے سنبھالنے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. ساری دنیا کے انسانیت کو محبت دینے کی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر, اور سارے دین کے نظاموں کو صحیح رخ پر لانے کی ذمہ داری ہے. خانقاہ محمدی معمولی نظام نہیں ہے. ہلکے بن کر مت چلو. جو ہلکے بن کے خالی پانی پر تیرے وہ تہ میں جا کر موتی نہیں لا سکتا. لا سکتا کیا؟ نہیں لا سکتا. اس لیے ڈوب کر تہوں میں جانے والے بنو, یہ تعلیمات کو غور سے سوچ کر سمجھنے والے بنو, اور اس نظام کی حقیقتوں کو اوپر غور و تدبر کرنے والے بنو. تم سے تو عہدہ لینا کہ قرآن پاک میں غور و تدبر کرے, گمراہ ہو جائیں گے, لیکن کم از کم اس نظام میں غور و فکر تدبر سے تو کام لو. ہر چیز کو ہلکی مت لو, اپنے آپ کو غرض سے نکالو, اپنے آپ کو اس نظام میں اپنی آخری سانس تک, اپنی آخری پائی تک اپنے کو قرضدار سمجھو اس نظام کا, تو اسی کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو خانقاہ محمدی کا سمجھے بشمول میرے. احسان نہیں کر رہے ہیں ہم, کر رہے تو اگر لگ رہا ہے تو یہ ان کا کرم ہے, ہم نہیں لگا رہے ہیں, ہم تو بچانے والے ہیں, ہم تو کمینے ہیں, اس نظام سے بچا کر خوش ہوتے ہیں. لیکن وہ موقع دے رہے تو اس کو لیے اپنے کیا سمجھو, قرضدار سمجھو کہ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا, اور غرض سے اپنے آپ کو نکالو. نہ جنت کی غرض, نہ جہنم سے معاملہ, اور نہ یہ, بلکہ ہم تو اپنے اوپر بوجھ سمجھے. قرضدار اپنے آپ کو بوجھ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ہم قرضدار ہیں, جو حق ادا کرنا چاہیے ہم سے نہیں ہو رہا ہے, کچھ کر کے اس کے اوپر ہمیں اترائے نہیں اور اپنا کمال نہیں سمجھنا, بلکہ قرضدار سمجھو کہ قرض ادا نہیں ہوا. تو انشاءاللہ ہم قرض ادا نہیں کر سکتے, لیکن میرے غریب نواز سب کا قرض پھیڑیں گے. سلسلے چشتیہ والوں کا, خاندان چشتیہ کا قرض غریب نواز پھیڑیں گے. اور کچھ ہمارے ظاہری طور پر نہ کرنے کے باوجود کرنے والوں میں وہ اپنی بارگاہ میں قبول کریں گے اور شامل کر لیں گے, اور پھر کہہ دیں گے مولا علی کے سامنے, غوث الاعظم کے سامنے, کہ یہ میرے خانقاہ محمدی اور خاندان چشتیہ کے بچے ہیں کہ جو مجھ پر اعتماد کر کے میرے نظام کو اپنے نصاب کے اعتبار سے لے کر چلے. تو اپنا قرض اپن اتار تو نہیں سکتے نا, لیکن قرضدار سمجھنا ہے, اور قرضدار سمجھ کر راتوں کی نیندوں کو اڑانا ہے, دن کے سکون کو ختم کرنا ہے, اپنی ذمہ داری کے ساتھ میں احساس ذمہ داری کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے, زندہ بن کر چلنا ہے, اس نظام میں مردہ بن کر چلنا نہیں ہے. یہ تو جس کو دین پر ناز ہوتا ہے, یہ وہ نظام ہے. دین کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ, اس کے رسول, اہل طریقت کے ذریعے ان کے حوالے کرتے ہیں. خوش قسمتی سے ہم کو اور آپ کو نسبت حاصل بھی تو اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں, کرنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو چلائے, بحق لا الہ الا اللہ.